ہیں جناب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے معاذ اللہ. یاد رکھنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا یہ تو دور رہ گئی، جو حضور کے پاس صحابہ بیٹھا کرتے تھے نا، حضور ان کو بھی لکھنا سکھایا کرتے تھے. بولو ذرا محبت سے. یہ کتنی بڑی جسارت کی. وہ مولوی طارق مسعود اس نے کہا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے قرآن لکھوایا کرتے، صحابہ معاذ اللہ کوئی غلط لفظ لکھ دیا کرتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معاذ اللہ اس غلطی کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ 100% مسٹیک آج بھی قرآن میں چلتی آ رہی ہے. کتنی بڑی یار جسارت اور کتنے بڑے بڑے الزامات اور کتنی بڑی بڑی گستاخیاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام زبانوں کو جانتے ہیں، کیا ان کو قرآن کی زبان نہیں پتہ تھی؟ اور عصمت انبیاء، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، نبی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. قرآن پاک میں معاذ اللہ غلطی ہوئی، رسول پاک اس غلطی کو کرتے بھی رہے. یہ نبوت پر کتنا بڑا حملہ کیا گیا، اور شان الوحیت میں یہ جملہ کتنا بڑی گستاخی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں. جس وقت قرآن غلط لکھا جا رہا تھا اس وقت معاذ اللہ کی حفاظت کدھر تھی؟ یہ کتنا بڑا بہتان قرآن پر، اللہ پر، اس کے رسول پہ لگایا گیا. یاد رکھنا قرآن پاک میں ایک بھی لفظ کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں. لنصفعن ایک دلیل پیش اس نے کی، اس کا بھی اگر میں آپ کے سامنے تعلیلات رکھوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے، لیکن اگر یہ پیغام اس تک پہنچے تو وہ یہ یاد رکھے. تفسیر طبری پڑھ لے، وہ تفسیر طبری کے اندر اس کی بڑی آسان وضاحت کی گئی ہے کہ لنصفعن بھی قوانین کے مطابق بالکل درست ہے. عربی گرامر بعد میں بنی ہے، رب کا قرآن پہلے آیا ہے. عربی گرامر تو ہم نے بنائی ہے، یہ رب کا قرآن پہلے ہے. خیر اب دیکھو وہ کہتے جی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ سے غلطی ہو جاتی تو معاذ اللہ وہ ویسے ہی آج تک چلتی. ایسی بات بالکل غلط ہے اور یہ کفر پر مبنی ہے. اب دیکھو ایک دفعہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک کاتب لکھا کرتا تھا حضور کے خط. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا قلم، اب جس کو لکھنا نہیں آتا یار اس کو لکھنے کے آداب پتہ ہوں گے. جس کو لکھنا نہیں آتا کیا وہ کہے گا لکھتے ہوئے پین ایسے پکڑو، اس ہاتھ سے پکڑو؟ یہ وہی سمجھا سکتا ہے جس کو لکھنا آتا ہے. جس کو لکھنا آتا ہے وہی کہے گا نا بھائی پین ایسے پکڑو، قلم ایسے پکڑو، کاغذ ایسے پکڑو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کاتب آپ کی تحریر لکھ رہا ہے. میرے محبوب نے فرمایا اپنے دائیں کان پہ قلم لگا کے رکھا کرو. بولو ذرا محبت سے. پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کو، استادوں کو، ٹیچروں کو اپنے دائیں کان پہ ایسے قلم رکھا کرتے تھے. فرمایا اپنے دائیں کان پہ قلم رکھا کرو، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ حافظے کے اندر، ذہن کی مضبوطی کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنے خطوط لکھوایا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کا خط لکھ رہا تھا. آج وہ کہتا ہے مولوی کہ جناب غلطی ہوگی، پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خط لکھا، میرے محبوب نے نا میرا خط پڑھنا شروع کیا. پڑھ کر حضور نے کیا ارشاد فرمایا القِ الدوات، اے امیر معاویہ اپنی دوات میں سیاہی صحیح رکھا کرو، صحیح رکھا کرو. ارشاد فرمایا وحرف القلم، اور اپنے قلم کو جو کٹ، پہلے دور میں قلم جنہوں نے استعمال کی ہے وہ پتہ قلم کو کٹ لگایا کرتے تھے. فرمایا اپنی قلم کو کٹ ٹیڑھا لگایا کرو، ٹیڑھے کٹ والی قلم لکھنے میں مدد زیادہ کرتی ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا جب کاغذ پہ لکھنے لگو نا تو امیر معاویہ دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف لکھا کرو. اور ارشاد فرمایا وَرَقِّمِ الْبَاءَ، فرمایا جب با لکھو نا با تو اس با کو تھوڑا کھینچ کے لمبا لکھا کرو. اور فرمایا وَفَرِّقِ السِّینَ، جب سین لکھو نا تو اس کے دندانوں کو کھلا کھلا کر کے لکھا کرو. لا تُعَوِّرِ الْمِیمَ، فرمایا جب میم لکھو نا تو میم کو اندھا نہ کیا کرو، میم کے دندانے کو موٹا کر کے لکھا کرو. ارے صحابہ کی تعلیم بتاتی ہے، ارے پڑھنا لکھنے کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی تو ایسے ہیں جو نہیں پڑھنا جانتے تھے حضور ان کو پڑھنا بھی سکھایا کرتے تھے، جو نہیں لکھنا جانتے تھے حضور ان کو لکھنا بھی سکھایا کرتے تھے.